يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات۔ رکو نمبر 5۔ کہہ دو سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے، اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا۔ بھلا خدا بہتر ہے یا وہ جن کو اس کا شریک وہ ٹھہراتے ہیں؟ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ یہاں پہ 59 آیت سے 68 آیت تک، یعنی یہ تقریباً یہ رکوع اس میں کائنات کی ایک ایک نشانیوں اور نعمتوں کی طرف اشارہ کر کے مخاطبین سے سوال کیا جا رہا کہ خدا کو چھوڑ کر تم جس کی طرف منسوب کر رہے ان چیزوں کو، انہوں نے کیا کیا پیدا کیا۔ یعنی اس رکوع میں نعمتیں گنوائی جا رہی کائنات کی، پھر سوال کیا جا رہا، سوالات آئیں گے۔ دیکھیں، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان سے پانی برسا، پھر خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ دوسرا سوال، وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، دریا روا کیے، پہاڑوں کے میخیں گاڑے، پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ تیسرا سوال، وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ پھر سوال، وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ کون اپنی رحمت کے آگے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ پھر سوال، وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ بھی؟ کون تم کو زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ بہت بالا اور برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرتا رہتا ہے اور تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ پھر خود ہی اللہ رب العزت جواب دے رہے، کوئی نہیں جانتا غیب کی باتیں، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک کر رہ گیا، اس میں وہ شک میں ہی پڑے رہے۔ رکوع نمبر 6۔ یہاں آیت 69 سے 93 تک، یعنی تقریباً آخری کے دو رکوع 6 اور 7، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ان کے حال پر آپ غم نہ کریں، جو نہیں ماننے والے ان کے حال پہ آپ غم نہ کریں، ان کے چالوں پر آپ پریشان نہ ہوں، اور ان کو ڈرا کر عذاب سے اپنا فرض پورا کر لیجئے۔ بس جو ایمان لائے گا فائدہ اٹھائے گا، جو انکار کرے گا اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی جو داعی دین ہے، بس پیغام پہنچا دو، فکر مت کرو، اپنے آپ کو گھلاؤ مت، آپ نے میسج پہنچا دیا، اتنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ جو لوگ پھر سے اٹھائے جانے کے منکر ہیں ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پر رنج نہ کر اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ آسمان اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ وہ سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور وہ بھی جو ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بے شک ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تمہارا پروردگار اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب علم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو، حقاً مبین پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتلا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور فرمانبردار بن جاتے ہیں۔
پھر جب پورا ہو جائے گا وعدہ عذاب کا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کرے گا۔ یہ دعوت الارض کا ذکر ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہیں سے ان کے بیچوں بیچ سے ایک جانور زمین پھاڑ کے نکلے گا، اس کو دعوت الارض کہتے ہیں، اور وہ نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا لوگوں کو، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کو گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کے اقسام کے لحاظ سے درجے بر درجے مرتب کیا جائے گا۔ ہر ایک کو جو جس طریقے کا اور جس نے گناہ کیا ہے ویسے گنہگاروں کو ایک ایک گروپ بنایا جائے گا اور سب کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ جب سب آ جائیں گے تو خدا فرمائے گا، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور تم نے اپنے علم سے اس پر احاطہ تو کیا ہی نہیں تھا، یعنی تمہارا علم اتنا پہنچے ہی نہیں کہ تم حق کیا ہے باطل کیا ہے وہ پہچان سکو، وہاں تک پہنچنے کے پہلے ہی تم نے جھٹلا دیا، یہ تم کیا کرتے رہے ہو؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا ہے اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے اس میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں ہول کھا جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا جو ہول کھانے والے ہوتے ہیں قیامت کے دن۔ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں، مگر وہ قیامت کے دن ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے خوبی سے بنایا ہر شے کو، بے شک وہ باخبر ہے، جو بھی تم کرتے ہو اس سے اللہ رب العزت باخبر ہے۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ رہیں گے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ تو بھلائی کرنا بہت ضروری ہے، دنیا میں جب تک ہے بھلائی کے راستے پر ہی رہنا ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا ایسے سب لوگ آگ میں پھینک دیے جائیں گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تو یعنی آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، لیکن آپ انفرادی سطح پر آپ کا پرسنل کیا ہے، آپ کو جم جانا ہے، لوگوں کو میسیج پہنچانا بس، لیکن آپ جم کے بتانا، اور جو قرآن پڑھایا جا رہا ہے اس کو سنو، اور یہاں سے آگے صورتیں جو بھی آ رہی نا خود جمو، اس پر فوکس کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ شدید انداز میں کہہ رہے تم جمو پہلے۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہے اس سے کہہ دو میرا کام تو خبردار کرنا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور کہو کہ خدا کا شکر ہے وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے، اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے باخبر ہے۔ سورۃ القصص 28 سورہ قرآن، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی تصدیق سے پتہ ہے یہ گروپ کا یہی ٹاپک ہے، اور پچھلی سورہ نمل میں موسیٰ علیہ السلام کی رسالت عطا ہونا اور فرعون کے پاس جانے کا ذکر تھا۔ یہاں نہایت تفصیل کے ساتھ آپ کی ولادت، سعادت سے لے کر توریت کے عطا ہونے تک کے واقعات تفصیل سے آئے، جیسے سورہ یوسف تھا جس میں یوسف علیہ السلام کا کمپلیٹ واقعہ تھا، تو سورہ قصص میں کمپلیٹ تقریباً سورہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ بنی اسرائیل کے صالح لوگوں کا بھی ذکر کیا جائے گا، تفصیل سے ان کی صفات بیان کی جائے گی۔ اس واقعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا کہ آپ اپنے آپ کو اس واقعات کے آئینے میں دیکھ لیں کہ اللہ رسولوں کی کیسی حفاظت کرتا ہے، اور مخالفین بھی دیکھ لیں گے کہ آخر ان کو کس انجام سے دوچار ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ یہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے آپ پر، لہٰذا آپ مخالفین کی مخالفت اور اس راستے کی مشکلات سے بے پرواہ ہو کر اپنا فرض انجام دیتے جائیں۔ اللہ نے یہ بوجھ ڈالا ہے تو اللہ خود ہر قدم پر آپ کا ساتھ دے گا۔
تو آپ چلو تو صحیح، اللہ رب العزت آپ کا ساتھ دیتے جائیں گے۔ ہم چلنے ہی پیچھے ہٹتے نا، لوگ نہیں کر رہے اس وجہ سے ہم نہیں کرتے، ہم کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، یہی ہماری بدبختی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ 1 سے لے کر 44 آیت تک، تقریباً 5 رکوع تک موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر توریت عطا ہونے تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ رکوع نمبر 1، فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کرے ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دے، زمین میں ان کو اقتدار بخشے۔ اللہ کے اشارے سے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں نے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ جب وہ فرعون کی بیوی کے ہاتھ لگا، اس نے فرعون سے کہا، آپ اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کی بہن کو صندوق کے پیچھے پیچھے بھیجا۔ بچے نے جب کسی کا دودھ نہ پیا تو لڑکی نے اس وقت کہا، میں اسے ایسے گھر کا پتہ دوں گی جو اس کی پرورش کا ذمہ لے گا۔ اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ماں کی طرف پلٹا لائے۔ رکوع نمبر 2، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا تو ایک دن وہ شہر میں داخل ہوا، دیکھا 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا، دوسری اس کی دشمن قوم کا۔ یعنی دوسری جگہ نہیں ہے، یہاں پہ تفصیل دیا جا رہا ہے، دیکھیں، یعنی سارے قرآن کے واقعات کو اگر ایک جگہ جمع کریں گے تو ایک سٹوری بنتی ہے سیریل وائز۔ اس کی قوم کے آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دشمن قوم کے آدمی کو ایک ہی گھونسا مارا اور وہ اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر نادم ہو کر اللہ سے مغفرت کی دعا کی اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ دوسرے روز موسیٰ علیہ السلام شہر کے راستے سے جا رہا تھا، وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا، اس نے آج پھر اسے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام ارادہ کر ہی رہا تھا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ ان کے قوم کا آدمی پکار اٹھا، کیا تم مجھے بھی قتل کر دے گا، اور کیا اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے؟ پھر اس کے بعد ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر یہ مشورہ دیا کہ یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ سرداروں میں تیری قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ رکوع نمبر 3، موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکل کر مدین کا رخ کیا۔ جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور الگ سے 2 عورتیں اپنے جانوروں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر عورتوں نے بتایا، جب تک یہ سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی نہ پلائیں گے، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور اللہ سے دعا کی، جو کچھ بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے، جو کچھ آپ نازل کریں میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اللہ رب العزت ایسے جگہوں سے خزانے کھول دیں گے جہاں سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کہاں سے یہ رزق آ رہا ہے۔ کچھ دیر میں 2 عورتوں میں سے ایک اس کے پاس آئی اور کہا کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان حضرات کا سارا قصہ سنایا تو انہوں نے دلاسا دیا۔ لڑکیوں کے باپ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، شرط یہ ہے کہ تم 8 سال تک میرے یہاں ملازمت کرو، اگر 10 پورے کر دو تو تمہاری مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی ہے۔ رکوع نمبر 4، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کی تو مصر سے جب اس شخص کو قتل کر کے آپ مدین پہنچے تو وہاں پر 10 سال تھے، وہ 10 سال کا واقعہ رکوع نمبر 3 میں۔ پھر آگے رکوع نمبر 4 میں وہاں سے جب آپ لوٹ رہے تھے 10 ایئرز کمپلیٹ کر کے، اس کا واقعہ آ رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت پوری کی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں اس آگ سے کوئی انگارہ لے آؤں جسے تو تاپ سکو، یا کوئی خبر لاؤں۔ جب وہ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں جہاں والوں کا مالک۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیض 2 معجزے دیے گئے اور کہا کہ ان کو لے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جا۔
پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ نے ہارون کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے قوم کے پاس پہنچا تو انہوں نے ان نشانیوں کو جادو کہہ کر رد کر دیا۔ فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ حامان، ذرا ایک اونچی عمارت تو بناؤ تاکہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکوں۔ اس طرح اس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا۔ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سمندر میں غرق کر دیا۔ رکوع نمبر 5۔ یہاں پر 44 آیت سے 46 آیت تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ ساری معلومات دی جا رہی ہے۔ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ گزر رہا تھا۔ قریش کو یہ بتانا ہے کہ تم جو اعتراض کر رہے تھے اس کتاب کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم؟ پچھلے دور کے واقعات ان کو اتنا صاف اور ہر بات کیسے پتہ؟ یہی بڑی دلیل ہے نا کہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ اور بے شک ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو توریت، اس سے پہلے کئی امتوں کو ہم نے ہلاک کیا تھا، اس میں بصیرت، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ لوگ نصیحت پکڑے۔ اے نبی، جب موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا کی گئی اس وقت، یا جب مدین والوں کے درمیان تھا اس وقت، یا موسیٰ علیہ السلام طور کے دامن میں تھا، پکارا گیا اس وقت، آپ موجود نہیں تھے۔ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں معلومات دی جا رہی ہے تاکہ تم لوگوں کو متنبہ کرو، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائے، اس لیے کہ عذاب کے وقت یہ نہ کہنے لگے کہ اے پروردگار، تم نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا؟ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔ یہ بدبخت ایک بات کہیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا پہلے ہی۔ پھر جب حق پہنچا ہماری طرف سے، کہنے لگے جیسے موسیٰ کو ملی ویسی کیوں نہ دی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو دی گئی اسے انہوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ یعنی ان کو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا تھا تو وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی گئی پورا کا پورا ایک ساتھ، ایسے ہمیں کیوں نہیں دی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے کہ کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب دی گئی اس طریقے سے کیا انہوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ پھر انہوں نے کہا دونوں جادوگر ہیں، ہم کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں قرآن اور توریت دونوں جادو ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ ان سے کہو کہ اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ سورہ قصص 20 جو نصف سے آگے، رکوع نمبر 6 آیت 52 سے 57 تک نیک یہودیوں کی، جو یہودی تھے وہ جو نیک تھے ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ پھر خواہشات کے پجاریوں کا ذکر آیت نمبر 50 سورہ قصص میں۔ خواہشات کتنی بری چیز ہے اور اللہ رب العزت کتنی دفعہ اس کا ذکر کر رہے، ذرا اس پہ غور کریں۔ پھر آگے آیت 52 سے، اہل کتاب اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقع حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم پہلے ہی مسلم ہیں۔ ان کو اجر دوبارہ دیا جائے گا، ڈبل اجر ان کو دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے میں جو انہوں نے دکھائی۔ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے چاہے وہ آپ کو کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو۔ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو خود اس راستے پر نہیں لا سکے، تو مطلب کیا ہے؟ نبی ہو یا کوئی بھی داعی دین ہو، ان کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے اور خود اس پیغام پر ڈٹ کر جم کے رہنا ہے، باقی ہدایت دینے کا کام صرف اللہ کا ہے۔ مگر دوسرے لوگ جو ہدایت کی پیروی اختیار نہیں کرتے، جبکہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرف سے ہر طرح کے ثمرات، پھل کھنچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر،
بستیاں جب اپنی معصیت پر اتر آئیں اور رسولوں کے ذریعے حق کے پہچاننے پر ظالمانہ روش اختیار کریں تب کہیں ہلاک کر دی گئی۔ پہلے اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتے اور نہ لوگوں پر ظلم کرتے، نہ مانتے، کئی طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، پھر نہیں مانتے تب اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کرتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور زینت ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ بے شک رکوع نمبر 7، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا، آیت 61 میں بتایا گیا، جسے نیک وعدہ کیا گیا اور وہ اس کو پا لیا، اس جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی سے فائدہ پہنچایا، پھر وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہوگا جو حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں زہد کی ترغیب دیتا ہے، ایسی زندگی گزارو جتنا بس زندگی گزارنے کی جو ضرورت ہے اتنا ہی رہو، اس میں اتنا ہی جڑ کے رہو، اور خبردار کیا گیا کہ دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، دنیا کی رونقوں میں پڑ کے حرام کی طرف مبتلا مت ہونا، اپنی زندگی کو مختص کرو، کم کر دو، دنیا کی چاہتیں کم کر دو۔ آخرت بندوں کے مطلوب کے مطابق اور مقصود کے مطابق ہونے والی ہے۔ یہ ساری دنیا کی چیزیں بہت تھوڑے وقت کے فائدے اٹھانے کی ہوتی ہے، اور جو نعمت رب کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بڑے ٹارگیٹ پر فوکس کرنے والا بنائے اور دائمی عیش کو چاہنے والوں میں ہم سب کا شمار کریں۔ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور اسے پانے والا بھی ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کے سر و سامان دے دیا ہو؟ مثال دے کے بتا رہے، ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا وعدہ کیا اور اس کو پا گیا، وہ اور جو انکار کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں مست رہتا ہے، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ اور وہ پھر قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیے جانے والا ہو۔ قیامت کے روز ان سے کہا جائے گا، پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو۔ یہاں 63 آیت سے 73 آیت تک جن کو لوگ شریک کرتے ہیں، جن کو اپنے شفعاء کہ یہ ہماری سفارش کریں گے بنا کے رکھتے ہیں، ان کی بے حقیقتی کا ذکر کیا جا رہا ہے ان آیتوں میں، اور یہ سب آخرت میں لا تعلق ہو جائیں گے۔ اپنے پکارنے والوں کو، اپنے پیچھے جو آنے والوں، ان سب سے لا تعلق پلو جھاڑ لیں گے، اس کا ذکر آ رہا ہے اور وارننگ کے انداز میں آ رہا ہے۔ دیکھیں قرآن کا اختتام ہو رہا ہے نا، ہم اینڈنگ پہ جا رہے اور یہاں پہ وارننگس آ رہے اور دھمکیاں آ رہی ہے، فورس کر رہے، سدھر جاؤ، پلٹ جاؤ، آ جاؤ۔ ان سے کہا جائے گا، پکارو اب اپنے ٹھہراوے شریکوں کو۔ پکاریں گے جن لوگوں پر حکم ثابت ہو چکا ہوگا، وہ کہیں گے، ہمارے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا۔ وہ کہیں گے جس طرح جنہوں نے گمراہ کیا، وہ بھی کیا کہیں گے، جس طرح ہم گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے ان کو بھی گمراہ کر دیا۔ ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے، مگر وہ ان کا کوئی جواب نہ دیں گے۔ یعنی ان کے وجہ سے ہم بھٹکے، ان کے وجہ سے صحیح راستے پہ نہیں آ سکے، ان کے وجہ سے ہم حق پر جم کے نہیں رہ سکے، یہ سارے بہانے منہ پہ دھے مار دے جائیں گے۔ جب وہ ان کا کوئی جواب نہ دیں گے، ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے وہی فلاح پائیں گے۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ہدایت کی باتیں سن کر ایمان لاتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں عمل کرتے ہیں۔ تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بزرگیدہ کر لیتا ہے، اور ان کو اس کا اختیار نہیں ہے جو شرک کرتے ہیں، خدا اس سے پاک اور بالا تر ہے۔ ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، تمہارا پروردگار اس کو خوب جانتا ہے۔ وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے غور کیا، اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر ہمیشہ رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لا دے؟ کبھی تم نے سوچا اگر اللہ قیامت تک
کے لیے تم پر ہمیشہ دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات لا دے تاکہ تم سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو کچھ بھی نہیں سوچتا؟ کیسے بے وقوف بدکے ہوئے لوگ ہیں۔ آگے بتایا گیا اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس کا فضل تلاش کرو تاکہ شکر کرو۔ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا وہ کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں؟ وہ ہم پر ایک امت میں سے نکال لائیں گے، پھر کہیں گے اپنے دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات خدا کی ہے اور انہوں نے جو بھی کہا وہ جھوٹ ہے، جو ان کے شریکوں نے کہا وہ سب جھوٹ ہے۔ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ رکو نمبر 8، یہاں سے قارون کا ذکر ہے، 76 آیت سے 84 آیت تک۔ رکو نمبر 8 میں قارون کا ذکر، اور اس سے اللہ رب العزت یہ مقصد ظاہر کر رہے کہ جو نعمتیں ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن بدبخت لوگ اس کو اپنی قابلیت سمجھتے ہیں۔ قارون کو اتنے خزانے دیے گئے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا۔ قوم کے لوگوں نے کہا پھول نہ جا، اللہ نے جو مال تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، زمین میں فساد برپا نہ کر۔ اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے۔ ایک روز اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا، انہیں اس نے ایک محل بنایا ہوا تھا، ہیرے موتی جواہرات اس میں جڑ کے، اور اس میں جا رہا تھا اس کا انوگریشن کرنے کے لیے، تو وہ اندر بھی نہیں جا سکا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کو زمین میں دھسا دیا۔ تو جب وہ ٹھاٹ باٹ سے جا رہا تھا تو دنیا کے طالب اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی ویسا کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا۔ آج بھی بہت سے لوگ دولت مندوں کو دیکھ کے یہ سوچتے نا کاش ہمیں بھی ملتا، تو وہ بڑے نصیبوں والا ہے۔ لیکن علم والوں نے کہا اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ آخرکار ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی ان کے حامیوں کا گروہ نہ تھا اور نہ خود اپنی مدد آپ کر سکا، وہ قیامت تک دھستا ہی رہے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ اور یہ دیکھ کر کل جو اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے انہوں نے کہا ہم بھول گئے تھے کہ رزق رسانی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے۔ رکو نمبر 9، آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور انجام کی بھلائی متقیوں کے لیے ہے، اللہ رب العزت ہمیں ہمارے گھر خاندان تمام امت مسلمہ کو متقیوں میں شمار کرے، تقوی والوں میں، ڈرنے والوں میں، ہدایت کے راستے پر چلنے والوں میں، آمین۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اسی کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ویسے ہی بدلہ ہے جیسا کہ اس نے عمل کیا۔ یعنی یہاں پر 85 سے 88 آیت تک اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین اور حق پر ڈٹے رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہے کہ تم پر قرآن نازل کیا گیا۔ اب اپنے رب کی طرف دعوت دو، مشرکین میں شامل نہ ہو، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرمان روائی اسی کی ہے بے شک۔ 29 سورہ آف قرآن، سورۃ العنکبوت، عنکبوت مکڑی، یہ جو درمیان ہے یعنی 4th گروپ ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا۔ اب یہاں پر سورہ عنکبوت میں جو مکے کے درمیانہ دور ہے وہ کون سا دور ہے؟ ظلم و ستم کا آغاز اور ظلم و ستم کی انتہا۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت پہنچانا شروع کیے تو بہت غریب لوگ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، دین پر آ گئے تھے، تو اب قریش نے، کفار نے ان کو بہت ستانا شروع کیا، ان پر ظلم ڈھانا شروع کیا۔ تو اس صورت میں ان لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے، اور یہ ہجرت کی آیتیں اس میں آ رہی ہے، ظلم و ستم کے آغاز سے لے کر ظلم و ستم کی انتہا تک۔ اس سورے میں ان لوگوں سے مخاطب کیا گیا جن کو ستایا جا رہا تھا ایمان لانے پر۔ کمزور ایمان والوں کے اندر بہت سے سوالات
قرآن اور رسول کے صداقت کے متعلق پیدا ہوئے تھے، ان کے جوابات اس میں دیے گئے۔ اب اگر ہم حق پر ہیں تو اتنا کیوں ستایا جا رہا، لوگ کیوں ہنس رہے، مذاق کیوں اڑا رہے، ہم پر اتنا ظلم کیوں ڈھا رہے؟ تو یہ سوالات تھے کمزور ایمان والوں کے دلوں میں، ان کے جوابات اس صورت میں دیے گئے تاکہ مظلوم اور کمزوروں کی ہمت افزائی بھی ہو اور ظالم کو تنبیہ بھی کی گئی، اور ہجرت کی طرف اشارہ بھی اس میں ملتا ہے۔ ایمان والوں کو یہ بتایا جا رہا کہ ظلم مت سہو، اپنا ایمان بچاتے ہوئے اللہ کی دوسری زمین میں جا بسو، اللہ کو تم رحیم پاؤ گے، یعنی زمین وسیع ہے، تم جہاں پر بھی جاؤ، تم ایمان کے ساتھ کمپرومائز مت کرنا۔ جہاں جس جگہ پہ تمہیں عمل کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو وہاں اس جگہ کو چھوڑ دو، دوسری جگہ جاؤ، لیکن ایمان پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ یہ بات یہاں پر فوکس کی جا رہی ہے۔ رکو نمبر 1، آیت 1 سے 7 تک، حق کے راستے میں آزمائشیں آئے گی، یہ اللہ کی سنت ہے، اس کو یاد رکھیں، اور ان کو بھی کہا جا رہا ہے، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، اور قیامت تک جو حق پرست ہے ان کے لیے یہ تعلیمات ہے کہ اس راستے میں پھول نہیں بچھائے جائیں گے، کانٹے ہوں گے، کانٹوں پر چل کر ہی جنت میں جانے کا راستہ ہے تمہارے لیے، تو چلو اس کانٹوں پہ، لیکن کمپرومائز مت کرو اپنے ایمان سے۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ اللہ کی حکمت کاملہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اور جو دعویٰ وہ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، اس کو ٹیسٹ لے کے دیکھتے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس میں یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ورنہ حق پرستوں اور باطل پرستوں میں فرق کیسے پتہ چلتا؟ حق اور باطل میں امتیاز کیسے ہو سکتا؟ اس کے لیے وہ مومنوں کو کس کس آزمائشوں میں ڈالے گا؟ خوشحالی میں، تنگ دستی میں، راحت میں، مشقت میں، شبہات میں یہ ٹیسٹ ہوں گے، اور شہوات میں مبتلا کر کے، خواہشات میں مبتلا کر کے ٹیسٹ ہوگا، ناگواری میں مبتلا کر کے ٹیسٹ ہوگا، فراغی میں مبتلا کر کے ٹیسٹ ہوگا، محتاجی میں ڈال کے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کریں گے، دشمنوں کو تم پر مسلط کر کے ٹیسٹ کریں گے۔ اب ان سارے حالتوں میں ہمیں دشمنوں کے خلاف، اب دشمن کون ہے؟ دنیا، شیطان، انا، خواہشات، یہ 4 دشمن ہیں۔ ان 4 دشمنوں کے خلاف قول اور فعل کے ساتھ ہمیں جہاد کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، اور ان آزمائشوں میں پورے اترنے کی کوشش کرتے رہنا ہے آخری سانس تک، جب تک ہماری سانس نہیں اکھڑتی تب تک ہمیں کوشش کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، آزمائشیں آئیں گی۔ شبہات کے وقت حق پر جمیں اور شہوات کے وقت گناہ سے بچیں، تو یہ ایمان کی گواہی ہے۔ یہ امتحانات ایک بھٹی کی مانند ہے، مومن کے اندر سے گندگی اور میل کچل کو دور کی جاتی ہے اس امتحانات میں ڈال کر۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے آزمائشوں میں نہ ڈالے جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں، لیکن اگر اللہ رب العزت ہمیں جانچنا چاہتا ہے تو اس میں ہمیں پورے اترنے والوں میں شامل کرے، آمین۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا، سو معلوم ہو جائے گا کہ کون سچے اور کون جھوٹے ہیں۔ اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو یہ خیال کرتے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ جو شخص خدا کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور وہ وقت ضرور آنے والا ہے خدا سے ملاقات کا۔ اللہ رب العزت اس دن ہمیں رسوائی سے محفوظ رکھے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، اسٹرگل کرے گا، کوشش کرے گا، ان ساری حالتوں میں اپنے ہی لیے بھلائی کرے گا۔ اللہ دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں، ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ ربنا جعلنا منہم۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے میرے شریک کی حیثیت سے تو نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔
والدین کا بڑا درجہ ہے، لیکن اگر والدین اللہ کے خلاف کوئی بات کا حکم دے، ان کو صاف کہہ دے ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ ربنا جعلنا منہم۔ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا جاتا ہے تو اس نے اس کو اللہ کا عذاب سمجھایا، اور جب اللہ کی مدد آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اللہ تو ضرور یہ دیکھنا چاہے گا ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ تو ایمان کی اس بھٹی سے گزار کے اللہ تعالیٰ ایمان اور منافقت دونوں کو چھانٹنا چاہتے ہیں۔ تو کفار تو الگ ہی ہے، اس نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا نا اسلام کا۔ اب دعویٰ کرنے والے منافق ہے، ایمان میں آنے والے دو ہے، یا تو یہ کمپلیٹ ایمان والے یا منافق ہے۔ تو ٹیسٹ میں منافقت باہر آ جاتی ہے اور ایمان والے چھانٹ کر الگ کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان والوں میں شمار کریں۔ اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا طریقے کی پیروی کرو، ہم تمہارا گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کبھی بھی بوجھ نہیں اٹھانے والے، یہ جھوٹے ہیں بے شک۔ یہ آیت نمبر 12 بھی نوٹ کریں۔ بہت گھروں میں بہت جو لیڈرز ہیں وہ دعوے کرتے ہیں کہ تم کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہنم میں ہم تمہارا گناہ اٹھا لیں گے، تمہارا عذاب ہم بھگت لیں گے۔ بہت سی مائیں یہ کہتی ہوئی دکھتی ہے، شوہر یہ کہتے ہوئے دکھتے ہیں۔ تو ان کو یہ جواب ہے، کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا، سب اپنا پلو جھاڑ لیں گے۔ وہ بھی کئی دفعہ قرآن میں ذکر کیا گیا۔ تو یہ کفار کا طریقہ ہے جو کہتے تھے کہ نہیں تم کرو، تمہارا گناہ ہم اٹھا لیں گے۔ یہ سب جھوٹے ہیں۔ قیامت میں کافر اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بہت سے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یہاں سے پھر رکو نمبر 2 آیت 14 سے 40 تک 40 حق کے راستے میں امتحانات سے گزرے ہوئے انبیاءوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی انبیاءوں کا وہ واقعات ذکر کیا جائے گا یہاں پہ جنہوں نے حق کے راستے پر ڈٹے رہے تو ان کو امتحانات سے گزرنا پڑا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، نیکوں کو ہم نے کشتی میں بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، اللہ کے سوا جن کی پرستش تم کرتے ہو وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، خالص ہو کر اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے اور اعادہ بھی، اور اعادہ تو اللہ ہی کے لیے آسان تر ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم کرے۔ تم نہ زمین میں اسے عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ رکو نمبر 3 یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے یہی کہا قتل کرو اسے یا جلا ڈالو اس کو، مگر اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یہ آزمائشوں سے گزرے نا، نوح علیہ السلام بھی گزرے، ابراہیم علیہ السلام گزرے۔ اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی۔ لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مانا، پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی۔ اس بھٹی پہ گزرنے والوں کو پھر ایسی نعمتیں ملیں گی جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو گزرو تو صحیح اور نعمتیں دیکھو آگے اللہ تعالیٰ جو انعام کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولادیں عطا کی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو۔ قوم نے ان کو عذاب لانے کا چیلنج دیا، لوط علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی۔ رکو نمبر 4 یہاں پہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو بشارتیں خوشخبری کا جو ذکر ہے، وہ پھر لوط علیہ السلام پہ جو عذاب لے کے آیا اس کا ذکر۔ پھر ہم نے جو فرشتے بھیجے وہ ابراہیم کو بشارت دیتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا ڈرو نہیں، ہم تمہیں تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے، ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ پھر مدین میں شعیب علیہ السلام کو بھیجا، نافرمانیوں پر اس کی قوم کو تباہ کیا۔ عاد سمود کو ہم نے ہلاک کیا،
قارون، فرعون اور حامان کو ہلاک کیا۔ ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا۔ کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ظالم نہ تھا مگر خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ پھر یہاں پر مثال دی گئی ہے عنکبوت کی، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے گھر جیسی ہے۔ یعنی مکڑی کے گھر میں کوئی دم نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، بس پھونک پہ وہ اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، ان کے پاس بھی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ بھس ہے۔ مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، وہ سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ علم رکھتے۔